ابتدائی مضمون جو میں نے 1967 میں لکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں ایک پیروڈی ہے۔ اردو کے بہت سے مزاح نگاروں نے پیروڈی کو اپنایا کہ کسی فارم کی جو ہے تخلیق کرنا، کسی زمانے میں قصوں کے، داستانوں کے بڑے قصے چلتے تھے، بہت ہی مشہور تھے، تو اور اس میں بہت سے لوگ اپنے اپنے قصے سنایا کرتے تھے۔ اس کا عنوان ہے، یہ بے روزگاری کے موضوع پہ ہے، اور اس کا عنوان ہے قصہ پہلے گریجویٹ درویش کا۔ اس میں فارم میں نے وہ پرانی داستانوں کا ہی رکھا ہے۔ اے بزرگان ذی احترام، خواتین خوش خرام، نوجوانان بد کلام، وہ طفلان بے لگام، راوی اس جھوٹے قصے کا یوں بیان کرتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شہر آباد تھا کہ جس کے کھنڈر اس کے شاندار مستقبل کی جھوٹی گواہی دیتے تھے، اور چونکہ باشندے یہاں کے بہت خوشحال تھے، یعنی غربت سے مالا مال تھے، اسی لیے اس شہر میں عوام کی تفریح کے لیے ایمپلائمنٹ ایکسچینج کا ایک دفتر بھی قائم تھا، جہاں بڑے بڑے نامی گرامی تعلیم یافتہ نوجوان اپنے اس ماہے گرامی درج کروانے آتے اور اوقات فرصت میں اس دفتر کے احاطے میں بیٹھ کر خوش گپیوں اور کبھی کبھار رنج گپیوں میں مصروف رہتے تھے۔ جب بھی کوئی ناعاقبت اندیش نوجوان یونیورسٹی میں علم کی پیاس بجھا لیتا تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس دفتر کا رخ کرتا اور برسوں اس دفتر سے واپس نہ لوٹتا۔ اس قصے کا راوی غیر معتبر پیچھے ہٹ کر یوں بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس دفتر کے احاطے میں کہ جس کا قطر 25 میل تھا، 4 گریجویٹ درویش اپنے امپلائمنٹ کارڈوں کی 506 مرتبہ تجدید کروانے آئے، لیکن دفتر کے کھلنے میں ابھی بہت دیر تھی، یعنی ہر طرف اندھیر تھی۔ اسی لیے ان چاروں درویشوں نے، جو شدت غم سے نڈھال تھے مگر شجاعت میں بے مثال تھے، یہ طے کیا کہ ہر نوجوان اپنی زندگی کا قصہ بیان کرے اور یوں اپنا غم صحیح کرے۔ صاحبو، یہ قصہ بہت طولانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، بس اے صاحبان اپنی اینکوں کے شیشوں کو صاف کیجیے اور اس قصے کو غور سے سنیے، اور ہو سکے تو ایک دوسرے کے کلیجے بھی تھام لیجیے۔ پھر پہلے گریجویٹ درویش نے، کہ جس کی ایک آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب مسلسل بہہ رہا تھا، دوسرے درویش کی ٹیڈی پتلون کی جیب سے ایک ٹوٹی ہوئی کنگھی نکالی اور اپنے بالوں کو سلیقے سے جمانے کے بعد ایک زوردار ایسی مصنوعی آہ کھینچی کہ اس کی شدت سے اس کے بال پھر بکھر گئے۔ پہلے گریجویٹ نے دوسرے گریجویٹ کو کنگھی واپس کی، پھر تیسرے گریجویٹ کی پتلون کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، اے میرے پیارے بھائی، قبل اس کے کہ میں اپنی داستان سناؤں، مجھے ایک سگریٹ پلا کہ میں نے 3 دن سے ایک سگریٹ بھی نہیں پی ہے۔ اس پر تیسرا گریجویٹ رونی صورت بناتے ہوئے بولا، پیارے رفیق، تو نے صرف 3 دن سے سگریٹ نہیں پی ہے، مگر میں نے تو 1 ہفتے سے سگریٹ کی شکل تک نہیں دیکھی، لہٰذا مجبوری ہے۔ بس اس نے ہوا درست کیے اور بولا، اے میرے درویش بھائیوں، تب تو کوئی فکر کی بات نہیں، میں سگریٹ کے بغیر ہی اپنی داستان سناؤں گا، تو صاحبو کان کھول کر سن لو کہ یہ حقیر فقیر کہ نام جس کا ایسے غلام بخت، قسمت جس کی کمبخت اور عقل جس کی محتاج پخت ہے، رہنے والا ملک دکن کا ہے، جہاں کی ہر شے نرالی ہے،
جہاں کا ہر شخص موالی ہے اور جس کا محبوب مشغلہ قوالی ہے۔ پہلے درویش نے اپنی داستان یہیں تک سنائی تھی کہ چوتھے گریجویٹ نے، جو بظاہر ادب کا گریجویٹ معلوم ہوتا تھا مگر بباطن نان میٹرک نظر آتا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور جھاڑو سے اپنے کپڑے جھاڑ کر بولا، اے میرے منہ بولے بھائی، تمہاری داستان کا آغاز ہی غلط ہوا ہے، کیونکہ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی درویش اپنی داستان سناتا ہے تو وہ اپنی داستان سے پہلے ایک غیر متعلق شعر بھی سنا دیتا ہے۔ بس تو بھی ایک شعر سنا اور اپنے آبا و اجداد کی بھٹکی ہوئی روحوں کو پاک باک کر دے۔ پہلا گریجویٹ بولا، اے ادب کی ویران خانقاہ کے مجاور، مجھے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مجھے اپنے امپلائمنٹ کارڈ کے نمبر کے سوا کوئی شعر یاد نہیں ہے، پھر بھی تیری خواہش کی تکمیل کروں گا۔ یہ کہہ کر پہلا گریجویٹ سوچ میں اتنا غرق ہو گیا کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا، اور جب ابھرا تو بولا، لو صاحبو، مجھے شعر یاد آ گیا۔ نہ جانے کس افسانہ نگار کا ہے، ہزاروں سال نمی اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اس شعر کو سن کر ادب کا گریجویٹ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے برادر خرد، اپنی زبان سنبھال اور شعر کو غلط نہ پڑھ، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، اور اس شعر میں تو جہاں اداکارہ نمی کا ذکر کر رہا ہے وہاں پدم شری نرگس کا ذکر ہونا چاہیے۔ پہلا گریجویٹ بولا، اے ادب کے بے ادب گریجویٹ، تو ہمارے نقار خانے میں اپنی طوطی کو بار بار بولنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ شعر میں نمی کا ذکر ہے یا پدم شری نرگس کا، بس اتنا جانتا ہوں کہ استاد محترم تو یہاں بیگم پارا پڑھایا کرتے تھے۔ اس استدلال کو سن کر ادب کے گریجویٹ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ لیڈر کی طرح رنگ بدلنے لگا۔ پھر وہ پہلے گریجویٹ پر حملہ ہونا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے درویش نے مداخلت کی اور بولا، بھائیو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں نمی اور نرگس دونوں کا ذکر ضرور موضوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نمی اور نرگس دونوں بھی ایک ہی معیار اور ایک ہی زمانے کی اداکارائیں تھیں۔ اس طرح بس پہلے گریجویٹ اپنے قصہ پارینہ کو جاری رکھ۔ پہلا گریجویٹ سنبھلا اور بولا، تو صاحبو، یہ اخیر فقیر پر تقصیر جو ستم ہائے روزگار کا مارا ہوا، کرم ہائے بے روزگاری کا ستایا ہوا، یونیورسٹی سے نکالا ہوا، کالج کی ناظرینوں کا نچایا ہوا، والدین کا دھتکارا ہوا رہنے والا ملک دکن کا ہے، جہاں کا مشہور میوہ املی۔ صاحبو، میرا جنم ایک تحصیلدار کے گھرانے میں ہوا، بس مجھے وہ ساری سہولتیں حاصل تھی جو دیگر تحصیلداروں کے بیٹوں کو حاصل تھی۔ میری ابتدائی تعلیم، جو اتفاق سے آخری تعلیم بھی تھی، گھر پر ہوئی۔ وہ گھر کرائے کا تھا اور قلب شہر میں واقع تھا، جس کے حدود و ارپا یہ تھے کہ اس کے شمال میں ایک ہوٹل تھا، اس کے جنوب میں ایک چائے خانہ، اس کے مشرق میں ایک ریسٹورنٹ اور اس کے مغرب میں گلنار کیفے واقع تھا۔ غرض ہوٹلوں نے نام بدل بدل کر
ہمارے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اعلان کے ریڈیو سے فلمی نغمے سنایا کرتے تھے اور کانوں میں گنے کا رس گھولا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے والد کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور انہیں میری تعلیم کی فکر ہوئی، مگر افسوس کہ میرے والد نے خود اپنی تعلیم کی فکر کبھی نہیں کی، کیونکہ والد میری تعلیم استاد، سودا سلوک لانے کے استاد وغیرہ وغیرہ۔ استادوں کی اتنی افراد تھی کہ میں تو کرسی پر بیٹھا رہتا اور بیچارے استاد میرے سامنے بینچوں پر کھڑے رہتے۔ ان تمام استادوں کا بیک وقت احترام کرنا مشکل تھا، لہٰذا میں صرف ریاضی کے استاد کا احترام کرتا تھا اور بقیہ سارے استادوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ریاضی کے استاد کا احترام مجھ پر اس لیے لازم تھا کہ ریاضی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تو صاحب ان دنوں میری حالت اس مرغی کی سی تھی جو دو ملاؤں کی لڑائی کے درمیان موقع پا کر فرار ہو جاتی ہے۔ میں پڑھتا رہا اور میرا غم بڑھتا رہا۔ میں صبح دوگنی اور دوپہر چوگنی زوال کی منزلیں طے کرتا رہا۔ حساب میں جس کا تخلص ریاضی ہے اتنی بار فیل ہوا کہ جس کا حساب نہیں۔ اردو چونکہ میری مادری زبان تھی اور چونکہ میں اپنی والدہ کا احترام نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھ سے جگہ جگہ املا کی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ والد میرے اس زوال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ میں انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ بالآخر مجھے ایک سرکاری مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ سرکاری مدرسے میں داخل ہونا تھا کہ میری صلاحیتیں اچانک اجاگر ہونے لگی اور میں کھیل کود، سیر سپاٹوں اور شرارتوں میں بڑھ چڑھ کر لینے لگا اور چوری چھپے داخل در نظام فلمیں جیسے سکندر اعظم، راجہ ہریش چندر اور شکنتلا وغیرہ دیکھنے لگا۔ میں نے میٹرک کے امتحان میں جو گل کھلائے وہ دنیا کے کسی باغ میں دستیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ مثلاً تاریخ کے پرچے میں نے سکندر اعظم اور راجہ پورس کی لڑائی کا حال یوں لکھا تھا: سکندر اعظم جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت تک پانی پت کا میدان تیار نہیں ہوا تھا، اسی لیے سکندر اعظم اور راجہ پورس کو مجبوراً یہ لڑائی دریائے جہلم کے کنارے لڑنی پڑی۔ یوں تو لڑائی میں دونوں بادشاہوں کے سپاہی حصہ لے رہے تھے، لیکن لڑائی میں بار بار سکندر اعظم اور راجہ پورس ہی نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک مرحلے پر سکندر نے میان سے تلوار نکالی اور پورس پر حملہ آور ہوا، لیکن پورس نے ڈھال کی مدد سے سکندر کے وار کو بیکار کر دیا اور بڑی تمکنت کے ساتھ بولا: اے سکندر اعظم، اپنی جان کی خیر بنا اور اسی وقت اپنی فوجوں کو لے کر واپس چلا جا، ورنہ تو اپنی لاش خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے واپس جائے گا۔ سکندر اعظم مسکرایا اور پرے ہٹ گیا۔ اس نے پیدرا بدلا اور پورس پر دوبارہ حملہ آور ہوا، لیکن یہ بار بھی پروگرام کے مطابق خالی گیا۔ اب سکندر اعظم کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برسنے لگے، اس کے چہرے پر خون سمٹ آیا، اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی اور پورس پر حملہ آور ہونا ہی چاہتا تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آنے لگی: چائے گرم، سوڈا لیمن، پان بیڑی، سگریٹ وغیرہ۔ لوگ کرسیوں پر سے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ہم لوگ بھی انٹرول میں سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے گئے۔ واپس ہوا تو دیکھا کہ
پورس کو گرفتار کر کے سکندر اعظم کے حضور میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سکندر اعظم نے ہمارے غیاب سے فائدہ اٹھا کر راجہ پورس پر فتح حاصل کر لی تھی۔ لوگ سکندر اعظم کو بڑا بادشاہ مانتے ہو تو شوق سے مانے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سکندر اعظم لاکھ اعظم صحیح، اسے اداکاری مطلق نہیں آتی تھی۔ میرے درویش بھائیوں، میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں کئی کارنامے انجام دیے، اور اگر میں ان کارناموں کو تفصیل سے بیان کروں تو شاید تمہاری 2 روزہ زندگی ختم ہو جائے اور تم لوگ میرا قصہ سننے کے لوئی گزرے ہیں۔ اس پر میں گننے لگا کہ لوئی اول، لوئی دوم، لوئی سوم، لوئی چہارم، لوئی پنجم، لوئی ششم، لوئی ہفتم، لوئی ہشتم، لوئی نهم، لوئی دہم، لوئی میٹرک، لوئی بی اے جونیئر اور لوئی بی اے فائنل۔ خوش قسمتی سے ہمارے تاریخ کے استاد اتنے رحم دل تھے کہ جہانگیر بادشاہ بھی اتنا رحم دل نہ رہا ہوگا، لہٰذا وہ ذرائع رحم دلی بچوں کو زد و کوب کرنے کے بجائے خود اپنا سر پیٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے میرے جواب کو سن کر مجھے پیٹنے کی بجائے اپنا سر پیٹ لیا اور بولے، بیٹا تو فرانس کے لوئیوں کو غلط گن رہا ہے، دماغ پر بال ڈال، کیونکہ لوئی دوم کے بعد لوئی میٹرک نے حکمرانی نہیں کی تھی۔ اس پر میں نے دماغ پر زور ڈالا۔ لوئی سوم، لوئی چہارم، لوئی پنجم، لوئی ششم، لوئی ہفتم، لوئی ہشتم، لوئی نهم، لوئی دہم اور لوئی چہلم۔ استاد نے پھر سر پیٹ لیا اور بولا، بیٹا لوئی دہم کے بعد کوئی لوئی چہلم کس طرح آ سکتا ہے؟ میں بولا، کیوں نہیں آ سکتا، جبکہ ہمارے دادا کے انتقال پر دہم کے بعد ان کا چہلم ہی ہوا تھا۔ تاریخ کے ایک پرچے میں نے شاہجہاں کی فن تعمیر سے دلچسپی کا حال یوں لکھا تھا۔ شاہجہاں کو فن تعمیر سے بہت دلچسپی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا پھاوڑا اور تھاپی لے کر عمارتیں تعمیر کرنے لگ جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک میں اتنی عمارتیں نمودار ہوئیں کہ ان میں رہنے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا، ان کی منت سماجت کرنی پڑتی تھی۔ جب کوششیں بسیار کے بعد بھی عمارتوں کے لیے مکین فراہم نہ ہو سکے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان عمارتوں میں مردوں کو دفن کر دیا جائے تاکہ ان عمارتوں کو بنانے کا مقصد پورا ہو۔ چنانچہ خود بادشاہ بھی اپنے حکم کی تعمیل میں ایک عمارت میں دفن ہوا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو تاج محل جو آگرہ میں ہے۔ بادشاہ نے جب خوب سیر ہو کر عمارتیں تعمیر کر لی تو وہ فن تعمیر کے دیگر شعبوں کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے پہاڑ بنوائے اور وسیع و کشادہ دریا کھدوائے۔ ہمالیہ پہاڑ شاہجہاں نے ہی بنوایا تھا۔ ایک سمندر بھی بنوایا تھا جسے تاریخ میں بحر ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سمندر کو تعمیر کرنے کے بعد بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا اس نے رعایا کو حکم دیا کہ وہ خلیج بنگال کا پانی بالٹیوں میں بھر بھر کر بحر ہند میں ڈالے۔ چنانچہ لگاتار 10 برس تک بحر ہند میں پانی ڈالا گیا۔ دوسرے سمندروں کی مچھلیاں اور ویل مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اس سمندر میں چھوڑ دی گئیں، تب کہیں جا کر یہ سمندر تعمیر ہوا۔ پہلے درویش نے اپنی داستان یہاں تک سننے میں مصروف ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دفتر کھل کر بند ہو جائے، امپلائمنٹ کارڈ تقسیم ہو جائے اور ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ لہٰذا ہر درویش باری باری سے
دفتر کے حالات پر کڑی نظر رکھے۔ دوسرا درویش بولا، اے درویش، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں تیرا قصہ سن رہا ہوں۔ میں تو برابر ٹکٹکی باندھے ایمپلائمنٹ کارڈ تقسیم کرنے والے کلر کی کھڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بس تو سکون قلب سے اپنے قصے کو جاری رکھیو۔ اس پر پہلا درویش اٹھ کر قریبی نل کے پاس گیا۔ جب خوب سیر ہو کر پانی تناول کر چکا تو دوبارہ واپس ہوا اور یوں گوایا ہوا کہ اے صاحبو، تو قصہ یوں چلتا ہے کہ میرے میٹرک کا امتحان کامیاب کرنے تک میرے والد کو طرح طرح کی صعوبتیں اٹھانی پڑی۔ میری ایک کامیابی کے لیے میرے والد کو کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر میرے والد نے میرے خلاف گہری سازش کی اور ممتحن پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مجھے امتحان میں کامیاب کرا دیا۔ جب میں کالج میں داخل ہوا تو زندگی نکھار پر آئی ہوئی تھی، ہر طرف رنگینیاں تھیں، لیکن میری زندگی کا وہی حال تھا، یعنی میرا کلاس میں ٹکنا محال تھا۔ صاحبو، میں نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن چند جاسوسی ناولوں کے سوا کچھ نہ پڑھ سکا۔ انگریزی اور اردو میں میری استعداد نہ ہونے کے برابر تھی، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ میرے دوستوں کی انگریزی بھی اتنی ہی کمزور تھی جتنی کہ میری۔ چنانچہ میں آپ حضرات کو اپنے ایک دوست کا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بار کینٹین میں ایک شخص سے لڑائی ہو گئی۔ اس شخص نے میرے دوست سے کہا، یو ڈیم ایڈیٹ۔ میرے دوست نے اس کا کچھ نوٹس نہ لیا، البتہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ نہ گزرا ہوگا کہ وہ پھر واپس ہوا اور نہایت غصے کے عالم میں پوچھنے لگا، وہ شخص کہاں گیا جس نے مجھے ڈیم ایڈیٹ کہا تھا؟ ہم نے کہا، وہ تو چلا گیا۔ اس پر وہ بولا، مجھے اس کا اتا پتہ بتاؤ، میں اسے مزہ چکانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا، جب اس نے تمہیں ڈیم ایڈیٹ کہا تھا تو تم نے اسی وقت مزہ کیوں نہیں چکایا؟ بولا، بھائیو، میں ابھی ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی دیکھ کر آ رہا ہوں، اور مجھ پر ابھی 2 منٹ پہلے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس نے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے گالی دی تھی۔ غرض دوستو، انگریزی کی بات تو بہت بڑی ہے، خود میری اردو اتنی کمزور تھی کہ میں بات چیت کرتے وقت بھی املا کی غلطیاں کر بیٹھتا تھا۔ اگر آپ مزاق سمجھے کہ ایک شخص بات چیت میں املا کی غلطیاں کس طرح کر سکتا تو میں اس کے لیے آپ کو بیت بازی کے اس مقابلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں میں شریک ہوا تھا۔ مخالف ٹیم کے ایک طالب علم نے شعر پڑھا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اس پر میں نے طلاق سے یہ شعر پڑھ دیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے منیسو غم خارو، یہی وہ دن تھے جب میں پڑھنے پڑھانے سے عاجز آ چکا تھا کہ ایک دن میری نظر ایک کالج کی ایک حسینہ پر پڑی جس کا نام میں لکھا تھا اور جس کا محبوب عطر لکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اس لڑکی پر 1000 جان سے عاشق ہو گیا، لیکن دوسری نظر میں اس پر بمشکل 500 جان سے عاشق ہو سکا۔ میں آٹھوں پیر عشق کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس پیری پری چہرہ حسینہ پر اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس وقت تک میرے عشق کی یہ حالت تھی کہ ایک ہی طرف آگ برابر لگی ہے، مگر اس حسینہ کے حضور میں جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ سو میں نے ایک ترکیب نکالی اور اس کی ایک سہیلی کی خدمت میں حاضر ہو کر گڑگڑانے لگا کہ اے شہزادی میلخا کی سہیلی